کلیہ ہے. آئندہ اسی کلیے کے تحت امام کی زیارت کرنا، کیونکہ امام کی غیبت کلیہ نہیں. پورا اشرا ایک آیت پہ پڑھنا ہے. حالانکہ روایت وہ بھی وہی تھی کہ اسی ذات کبریائی صفات کے ہی فضائل پڑھے جاتے تھے، اور اب بھی اسی کے پڑھے جائیں گے، لیکن اب 14ویں معصوم کی مناسبت سے 14ویں عشرے کا تقاضا ہے کہ کچھ آگے کی بات ہو. جو نئے آئے ہیں کل نہیں تھے وہ سن لیں. هو الذی جعلکم خلائف الارض، ہوا جس نے تمہیں زمین کی خلافت بخشی. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تم میں سے بعض کو بعض پر رفعت عطا کی، درجات کے لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے نہیں. جیسا کہ کہہ رہا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القائدین درجہ، اللہ کہتے ہیں میں نے مجاہدین کو قائدین پر یعنی گھر بیٹھنے والوں پر درجے کے لحاظ سے فضیلت دی ہے، ورنہ نو اور جنس تو دونوں کی ایک ہے. جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بشر ہیں، اور جو میدان جہاد میں لڑ رہے ہیں وہ بھی انسان ہیں. تو اسی طرح جن کو خلافت عطا کر رہا ہے خدا، اپنی نیابت دے رہا ہے، وہ کہتے ہیں حقیقت ذات میں تم سب برابر ہو، لیکن درجات کے لحاظ سے میں نے کسی کو کسی پر رفعت دی ہے، بلندی عطا کی. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ اور وہ بھی اس لیے دی ہے لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس اقتدار کا تم کرتے کیا ہو. اور یہ میں رات بتا چکا ہوں کہ 4 قسم کی خلافت ہے حضرت شاہ جی، جس کے 5 زینے بنائے ہیں اللہ نے. ہارون کو خلافت ملی، قال موسیٰ لأخیہ، اس کی خلافت کا اعلان موسیٰ نے کیا، یعنی یہ نبوت کی خلافت ہے. داؤد کے لیے اللہ کہہ رہا تھا اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، اے داؤد تمہیں ہم نے خلیفہ بنایا، میں نے نہیں، ہم نے. اگر کہتا میں نے بنایا تو پھر داؤد اس کا عکس ہوتا. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ جی ہم نے بنایا تو اس میں ہم کی جھلک ہوگی. آدم کے لیے کہا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم رب کا خلیفہ ہے، اس میں ربوبیت کی جھلک ہے. اور جب اہل بیت کی باری آئی تو کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے خلافت دینے کا. یہ خاندان رب کا خلیفہ نہیں، یہ اللہ کے خلیفے ہیں. لیکن جب 12ویں کی باری آئی تو کہا هو الذی، ہوگا کہ جس نے تمہیں خلافت عطا کی. جو نبی کا خلیفہ ہے اس سے نبوت جھلکنی چاہیے، جو ہم کا خلیفہ ہے اس میں ہم کی جھلک ہونی چاہیے، جو رب کا خلیفہ ہے وہ ربوبیت کا عکس ہونا چاہیے، جو اللہ کے خلیفہ ہیں ان سے اللہ ظاہر ہونا چاہیے، اور جو ہوا کا خلیفہ ہے
العظمت للہ. سمجھ میں آ گئی میری بات دوستو؟ ہاں، میرا امام ہویت کا مظہر مطلق اور ہویت غیب مطلق ہے، اسی لیے یہ بھی غائب مطلق ہے. ہاں، اب میں نے ڈاکٹر صاحب یہ رعایت نہیں کر رہی، اگر ملتان کی زمین پر ابھی بھی میں آزمائش سے گزروں تو پھر حیف ہے میری ہزاروں مجالس کی محنت پر. اب تو تمہیں حقائق کو دور سے ہی اچک لینا چاہیے. اللہ کی ہویت کا مظہر ہے، اللہ ہوا ہے، یہ ہوا نہیں، ہوا کا مظہر ہے. تو جو صفت ہویت میں ہے وہ اس میں ہونا چاہیے. اللہ کسی کو نظر آیا؟ بولو، کیا اللہ ہے یا نہیں؟ یا اللہ کا انکار کرو کہ نہیں ہے، یا پھر اس کو بھی مانو کہ ہے. دونوں میں ایک رشتہ ہے. جو کچھ عربی میں شد بدھ رکھتے ہو تم اسی لفظ سے حظ اٹھا لینا، زیادہ تشریح میں نہیں گزروں گا. اللہ کائنات کا فاعل ما منہ الوجود ہے، اور یہ کائنات کا فاعل ما بہ الوجود ہے. یعنی تمہارے لیے بھی فکرہ بولتا ہوں، تمہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، مایوسی کا شکار نہ ہو. اللہ وہ ہے جس سے وجود ہوا، اور یہ وہ ہے جس کے سبب وجود باقی ہے. وہ ما منہ الوجود، یہ ما بہ الوجود، اس کے سبب سے. اور دیکھو اللہ نظر نہیں آتا لیکن اندھوں کو نظر نہیں آتا. تمہیں درس دینے لگا ہوں، چابی دینے لگا ہوں، ہر آن، ہر زمان، ہر مکان، ہر لمحے تمہیں امام کی زیارت ہوا کرے گی، بشرطے کہ جو سرما تمہاری بینائی کے لیے دے رہا ہوں اس کی صلاحی آنکھوں میں لگا لینا. نہ نظر آئے ہر لمحے امام تو جو چور کی سزا، وہ غضنفر کی سزا میری زبان کاٹ لینا. فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر شے ڈاکٹر صاحب کاظمی صاحب نشانی ہے اللہ کے وجود کی. ذرے سے عرش تک جس چیز پر نظر ڈالو اس سے خالق جھلکتا ہے. دعائے عدیلہ کے یہ فکرے نہیں سنے، الذی بے بقاؤ ہی باقیت الدنیا لوجود ہی ثبتت الارض والسماء. 12واں وہ ہے جس کی بقا کے سبب عالم باقی، جس کے وجود کے سبب زمین و آسمان گرنے پھٹنے سے محفوظ. یہ چھت گرنے سے کیوں محفوظ ہے؟ ستون کی وجہ سے. اب اگر کوئی عقل اور آنکھوں کا اندھا چھت کو دیکھے اور ستون کو نہ دیکھے، کائنات کی ہر شے باقی ہے میرے مالک کے سبب. نہیں اظہر شاہ جی ایک اور راستہ دوں، اور راستہ دکھاؤں، اور راستہ دکھاؤں. خیال کی وادی میں بھٹکنے والے
بے عقل شاعروں کو چاند میں کسی کا چہرہ نظر آ سکتا ہے، تمہیں امام کا نظر نہیں آتا؟ جی یہ کلیہ ہے، آئندہ اسی کلیے کے تحت امام کی زیارت کرنا، کیونکہ امام کی غیبت ایک کلیہ نہیں، جی کلیہ غیبت نہیں امام کی، ٹھیک ہے غیبت شخصیہ ہے، ہاں جسم غائب ہے امام کا، کیوں؟ ہوا کا خلیفہ ہے، اس سے ہویت جھلکنی چاہیے، عقل کے بیریوں کو پھول سے کسی کی خوشبو آ سکتی ہے، تجھے گلاب سونگھ کر بوئے ولایت نہیں آتی؟ شاعر آبشاروں کا چلن دیکھ کے کسی کی چال کو یاد کر سکتا ہے؟ جی اسی کلیے کے تحت 14 خدا کو دیکھتے تھے، 14 اسی کلیے کے تحت خدا کو دیکھتے تھے، اس لیے تو وہ کہتے ہیں تو غائب ہی کب ہے ہماری نگاہوں سے، اور تم اسی کلیے کے تحت اپنے امام کو دیکھا کرو، ہاں جب یہ مشق کر لو گے ریاضت ہو جائے گی، پھر آہٹوں میں پھر خیال کی چلمنوں سے، پھر حجاب کی اوٹ سے، قدم قدم پہ امام سے ملاقات بھی ہوگی، امام کی زیارت بھی ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں کیونکہ یہ نبوت کا خلیفہ نہیں، یہ ہم کا خلیفہ نہیں، یہ رب کا خلیفہ نہیں، حتیٰ کہ یہ اللہ کا بھی خلیفہ نہیں، یہ ہوا کا خلیفہ ہے۔ اگر میرے سامنے نہیں تھکے تو میں تھوڑا سا پھر نئے سرے سے تجزیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہارون کس کا خلیفہ ہے؟ ہاں شاباش، جیتے رہو، موسیٰ کا، نبوت کا، نبی کا، یہ سارے لفظ صحیح ہیں۔ اب دیکھو وہ جس کا خلیفہ ہے ناظر شاہ جی، اسی کے ساتھ نام آتا ہے اس کا، ہے نا ایسے؟ اللہ اکبر۔ فریضہ ہوتا ہے ہر اس بندے کا جس کے سینے میں 4 حرف ہوں کہ جب وہ ممبر پہ بیٹھے تو اپنے علم کو قوم کی امانت سمجھے، حقائق میں ڈنڈی مارنا وہ جرم ہے جو بخشا نہیں جا سکتا۔ آؤ آج تمہیں ایک نئی جہت، یہ تو سب نے محسن سن رکھا ہے کہ موسیٰ اور ہارون کا نام اکٹھے آتا ہے، اس وقت میں ایک نئی جہت سے روح شناس کرانا چاہتا ہوں، چلو گے اس روش پر؟ سورہ آراف کو پڑھو۔ جب دربار فرعون کے جادوگر ایمان لائے تو کیسے کلمہ پڑھا تھا انہوں نے؟ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون
اگر میرے سامعین صرف 2 منٹ میرے ساتھ رہے تو عرش کو چھو کے آئیں گے، یہ غضنفر کا وعدہ ہے۔ ہم ایمان لائے عالمین کے رب پہ، جو موسیٰ کا رب ہے، ہارون کا رب ہے۔ یعنی صدیوں سے اللہ بتا رہا ہے کہ میری کلمہ پڑھانے کی روش ہی یہی ہے۔ کہ میرا نام آتا ہے بلا تشبیہ، میرے نبی کا نام آتا ہے اور اس کے وسیع کا نام آتا ہے۔ یہاں ترتیب کیا ہے؟ رب موسیٰ و ہارون۔ آؤ قرآن لے آؤ، ممبر پہ لے آؤ، ابھی میدان میں فیصلہ کرو۔ یہ ہے سورہ اعراف۔ سورہ طٰہٰ میں یہ ترتیب بدلی ہوئی ہے۔ ہاں وہاں اللہ کہہ رہا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ پہلی آیت کئی بار تمہیں علماء نے بتائی ہوگی، یہ نہیں بتائی۔ چیلنج ہے، میرا دعویٰ ہے۔ اس میں اظہر شاہ جی جو چیزیں سمجھنے والی، ایک تو یہ خالی خولی کلمہ نہیں پڑھ رہے، سوچنے بیٹھو تو دماغ چکر آ جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، مجہول کا صیغہ ہے، ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ میں ویرانے سے تو خطاب نہیں کر رہا، جنگل میں تو نہیں میرا بیان، علی کو سوچنے والے تو نہیں بیٹھے میرے سامنے، ماننے والے ہیں تو سر اٹھاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گر پڑے سجدے میں، ڈال دیے گئے سجدے میں۔ تو کس نے ڈالا سجدے میں؟ فرعون نے، فرعون نے ڈالا، جو کہہ رہا ہے آمنتم قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر ایمان مار ڈالوں گا، کھجور کی شاخوں میں پھانسی لٹکاؤں گا، یہ ہاتھ یہ پاؤں یا یہ ہاتھ اور یہ پاؤں کاٹوں گا تمہارا۔ جو یہ کہہ رہا ہے اس نے ڈالا سجدے میں؟ نہ فرعون نے ڈالا، نہ فرعونیوں نے، نہ خود گرے۔ اس نے ڈالا سجدے میں، یہ بتانے کے لیے کہ میری حجت کی عظمت کے اعتراف کا مظاہرہ یہی ہے کہ سجدے میں گر جاؤ۔ پہلی آیت نے ڈاکٹر اظہر ہمیں درس دیا کہ نبی کا ساتھ کلمے میں وسیع کا نام بھی آیا، لیکن وہاں تھا رب موسیٰ و ہارون، یہاں ہے بے رب ہارون و موسیٰ۔ وہاں موسیٰ کا نام پہلے، ہارون کا بعد میں، یہاں ہارون کا پہلے، موسیٰ کا بعد میں۔ وجہ کیا ہے؟ اب پہلی بات تو یہ ہے، اگر بے عزتی ہوتی نبی کی تو اللہ کبھی بھی اس طرح وسیع کا نام پہلے نہ لیتا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو عزت کے پیمانے تم بناتے ہو اس کے ہاں وہ نہیں، اس کے ہاں حقیقت اگر ایک جیسی ہو تو جس کا نام پہلے آ جائے توہین نہیں۔ اور اظہر شاہ جی سوچا وجہ کیا ہے؟ یہاں ہارون کا وسیع کا نام کیوں آیا پہلے؟ سورہ اعراف میں ہے خالی کلمہ، نبوت پہلے، وسیع کا نام بعد میں، یہاں ذکر ہے سجدے کا۔ معلوم ہوتا ہے سجدے پہ وسیع کا اتنا راج ہے۔
نبی کا وسیع، نبی کا خلیفہ ہے، کلمے میں شامل ہے۔ تو نے معلوم ہوتا ہے 12 کو ابھی نبی کا خلیفہ ہی نہیں مانا۔ جی اگر نبی کا خلیفہ مانا ہوتا تو پھر جہاں جہاں تو نبی کا نام لیتا۔ پھر وہاں بس گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوستو؟ ہاں یہ ہے نبوت کی خلافت۔ داؤد کی خلافت کیا تھی؟ ہاں شاباش، یا داؤد انا جعلنا کا، انا بھی جمع، جعلنا بھی جمع، ہم نے بنایا تمہیں خلیفہ۔ ہے مولوی کہتا ہے نہیں، اللہ اپنی عظمت، اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے ہم کہتا ہے، جیسے بادشاہ نہیں کہتے ہم نے جو حکم دیا اس کا کیا ہوا۔ ہاں یہ خدا کی قسم یہ بچہ بھی ہنسے گا اس بات پر کہ کتنا لکیر کا فقیر ہے مولوی، اگر اس کو کلیہ مان لیں کہ اپنی عظمت کے لیے کہتا ہے ہم، تو پھر ہر جگہ ہم کہتا۔ پھر جہاں کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، وہاں تو وہ عظمت والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے خیال ہے تھک گئے ہو تم۔ دیکھو اللہ کی عظمت ڈاکٹر صاحب سب سے زیادہ پتہ ہے کہاں نظر آتی ہے؟ سجدے میں۔ 50 لاکھ لو مجھ سے پورے قرآن میں ایک آیت دکھاؤ جہاں اللہ نے کہا ہو ہمارا سجدہ کرو۔ ایک آیت دکھاؤ اللہ نے کہا ہو ہماری عبادت کرو، وہاں تو کہتا ہے میری عبادت کرو۔ وہ صرف میری، جہاں عظمت کے لیے موقع بھی تھا وہاں اکیلا ہو جاتا ہے۔ اچھا چلو کیا یاد کرو گے جو خریدار بیٹھے ہو تمہارے لیے؟ بہت سی آیتیں ایسی ہیں قرآن میں، میں ایک آدھ مثال دے دیتا ہوں تمہیں، جہاں بات واحد سے شروع کرتا ہے ختم جمع پہ کرتا ہے۔ مثلا سورہ زاریات میں کہہ رہا ہے فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون الا ان نبدل خیرا منہم۔ جاگنا ہو سکتا ہے کچھ ظرف چھلک جائیں، پڑھا میں نے قرآن ہے، اکٹھا کر لے علماء زمانہ کو، میری گنجلک نکال کے دے دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے رب کی، فلا اقسم میں قسم کھاتا ہوں برب المشارق والمغارب، مشارق و مغارب کے رب کی، انا لقادرون قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم قادر ہیں۔